بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجتماع ساکنین. اجتماع ساکنین کے اس کی دو قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ اجتماع ساکنین اعلیٰ حدی، اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اجتماع ساکنین اعلیٰ حدی کس کو کہتے ہیں اور اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی کس کو کہتے ہیں؟ اجتماع ساکنین اعلیٰ حدی کا مطلب یہ ہے کہ دو ساکن جمع ہو ایک کلمہ میں. دو ساکن جمع ہو ایک کلمہ میں. پہلا ساکن حرف مدہ ہو. پہلا ساکن کیا ہو؟ حرف مدہ. دو ساکن ایک کلمہ میں جمع ہو اور پہلا ساکن کیا ہو؟ حرف مدہ. اس کے نام کو دیکھو نا، اجتماع ساکنین یعنی دو ساکنوں کا جمع ہونا. اجتماع ساکنین یعنی دو ساکنوں کا جمع ہونا. پھر اس کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو. اعلیٰ حدی، اعلیٰ غیر حدی. اعلیٰ حدی کیا مطلب ہے؟ دو ساکن ایک کلمہ میں جمع ہو، پہلا ساکن حرف مدہ ہو. پہلا ساکن کیا ہو؟ حرف مدہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دو ساکن ایک کلمہ میں جمع ہونا اور پہلا ساکن حرف مدہ، یہ دو شرائط ہیں. کتنے شرائط ہیں؟ دو ساکن ایک کلمہ میں جمع ہو، پہلا ساکن حرف مدہ. اس کا حکم ہے اس کو بڑھا کر پڑھنا ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ بڑھا کر. جیسے غالن ہے نا، یہ غالن میں آپ دیکھیں گے یہ الف ساکن ہے. کیا ہے؟ یعنی الف مدہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے نا. اس کے بعد یہ مشدد والا حرف ہے، تشدید والا. مشدد حرف جو ہے تشدید والا حرف، یہ پہلے ساکن ہوتا ہے. پہلے کیا ہوتا ہے؟ یہ ساکن. تو یہ پہلے یہ ساکن ہے اور یہ بھی، دونوں ساکن جمع ہو گئے. یعنی الف مدہ یہ بھی ساکن ہے اور لام یہ بھی ساکن ہے. جب دو ساکن جمع ہوئے، پہلا ساکن حرف مدہ ہے، اس کا حکم اس کو کیا کریں گے؟ بڑھا کر پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا، اس میں نبر بھی ہے. کیا ہے؟ نبر بھی. یہ انشاءاللہ نبر کا قاعدہ آپ کو بتاؤں گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آل آنا، آل آنا، یہ دیکھیں یہ کڑا زبر ہے. کڑا زبر الف مد ہے. کڑا زبر کیا ہے؟ الف مد ہے. صحیح ہے. اس کے بعد یہ ساکن ہے. تو کڑا زبر، یہ کڑا زبر بھی الف مد کے قائم مقام ہے. تو یہ الف مد ساکن ہوتا ہے. اس کے بعد یہ لام بھی ساکن ہے. دو ساکن جمع ہوئے ہیں ایک کلمہ میں. دو ساکن جمع ہوئے ایک کلمہ میں اور پہلا ساکن حرف مدہ ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو بڑھا کر پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ صحیح ہے. یہ سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی. اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی. اعلیٰ غیر حدی کی چار صورتیں بنتی ہیں. کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ چار. سب سے پہلے یہ ہے کہ دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو. اعلیٰ غیر حدی کا مطلب کیا ہے؟ دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو. دو کلموں میں جمع ہوں گے تو چار صورتیں بنے گی. کتنی صورتیں بنے گی؟ پہلی صورت یہ ہے کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہوگا. پہلا ساکن کیا ہوگا؟ حرف. اقیمو یہ واو مدہ ہے. فی یا مدہ ہے. وقالا یہ الف مدہ ہے. راقا، راقا الشجرہ، پڑھ دیں نا، راقا یہ کیا ہے؟ الف مدہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، دو ساکن اس طرح جمع ہوئے کہ پہلا ساکن کیا ہے؟ حرف مدہ ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ حرف مدہ کو گرا دیں گے. حرف مدہ کو کیا کریں گے؟ گرا دیں گے. اس طرح پڑھیں گے اقیموا الصلاۃ، واو نہیں پڑھا گیا. فی الارض یا نہیں پڑھا گیا. ذاق الشجرۃ وقال الحمد، اس میں الف نہیں پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ ہے اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی کا پہلا قاعدہ. دوسرا کیا ہے؟ یعنی دوسری صورت یہ ہے کہ اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی، اس میں پہلا ساکن میم جمع یا واو لین جمع ہوگا. میم جمع یا واو لین جمع. میم جمع علیہم، یہ میم جمع ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے؟ ساکن آیا. اس طرح لول لو یہ واو لین جمع ہے. اس کے بعد جو ہے نا ساکن آیا. تو یہ دو ساکن اس طرح جمع ہوئے ہیں کہ پہلا ساکن میم جمع یا واو لین جمع. تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو ضمہ دیں گے. کیا کریں گے؟ یعنی پیش دیں گے اس کو. علیہم القتال لول لول ادبار، لول لول ادبار. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر تیسری صورت جو ہے اس کی یہ ہے کہ پہلا ساکن حرف من کا نون ہو یا الف لام میم کا میم ہو. حرف من کا یعنی حرف من، من جارہ جو ہے اس کا نون ہو یا الف لام میم کا میم ہو. اگر اس کو آگے ملا کر پڑھیں گے، اس کو آگے ملا کر پڑھیں گے، اجتماع ساکنین یعنی اعلیٰ غیر حدی ہے نا دو کلموں میں، تو اس میں اس نون کو اور الف لام میم کے میم کو کیا کریں گے؟ زبر دیں گے، فتحہ دیں گے. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو مین اللہ، بات سمجھ، مین اللہ. اسی طرح الف لام میم اللہ، میم اللہ. بات سمجھ میں آئے نا؟ تو اس کو کیا کریں گے؟ زبر دیں گے. اور چوتھی اس کی صورت یہ ہے کہ یہ تینوں نہ ہو. یعنی پہلے اجتماع
اجتماع ساکن اعلیٰ غیر حدی میں پہلا ساکن حرف مدہ بھی نہ ہو، میم جمع واو لین جمع بھی نہ ہو، لفظ من اور الف لام میم کا میم بھی نہ ہو، لفظ من کا نون اور الف لام میم کا میم بھی نہ ہو، تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ زیر دیں گے. کیا کریں گے؟ زیر دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الساکن اذا حرک بالکسرہ، وہ کسرہ یہ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے اجتماع ساکنین علی حدی اور علی غیر حدی کے قاعدے. صحیح. یہ آنا اس کے اوپر جو ہے نا کیا نام ہے تھوڑی سی تفصیل آپ ذہن میں رکھیں. یہ اس کے پڑھنے کے قرآن کریم میں 3 قسم کے کلمات ہیں. کتنے کلمات ہیں؟ یہ آنا اللہ ذکرین، یہ دو مرتبہ آئے ہیں قرآن کریم میں. اور یہ کلمات جو ہے نا اس میں اصل میں آنا اللہ ذکرین، اصل میں یہ 2 حمزے ہیں. اصل میں کیا ہے؟ 2 حمزے ہیں. یہ ایک حمزہ جو ہے نا کیا نام ہے پہلا والا حمزہ استفہام ہے اور دوسرا حمزہ وصلی ہے. دوسرا حمزہ کیا ہے؟ لام تعریف والا حمزہ ہے. دوسرا حمزہ کیا ہے؟ لام تعریف والا وصلی حمزہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے 2 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ ایک ابدال ہے، ایک تسہیل ہے. ایک ابدال ہے، ایک تسہیل ہے. ابدال یہ صورت ہے الآن اللہ الذکرین، یہ ابدال کی صورت ہے. کس کی صورت ہے؟ اور تسہیل کی صورت کیا ہے؟ الذکرین. اسی طرح الآن اللہ، سمجھا رہے؟ یہ تسہیل کی صورت ہے. تو یہاں پر ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے کیا نام ہے یہ حمزہ وصلی ہے، تو یہ حمزہ وصلی گرتا کیوں نہیں ہے؟ قاعدہ تو یہ ہے کہ حمزہ وصلی جب وصل کلام میں آئے گا تو حمزہ کیا ہوگا؟ گر جائے گا. لیکن یہاں پر حمزہ کیوں نہیں گرا ہے؟ یہاں پر حمزہ کیوں نہیں گرا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا جو ہے نا کیا نام ہے اس میں آسان جواب اس کا یہ ہے اور اصل جواب بھی یہ ہے کہ پہلا والا حمزہ استفہام ہے، دوسرا حمزہ وصلی ہے. جب یہ 2 جمع ہو اور حمزہ وصلی مفتوح ہو، حمزہ وصلی کیا ہو؟ مفتوح ہو، تو حمزہ گرے گا نہیں، وہ گرے گا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس حمزہ کو ہم گرائیں گے تو حمزہ استفہام جو ہے نا کیا نام ہے حمزہ وصلی لگے گا. حمزہ استفہام کیا لگے گا؟ حمزہ وصلی لگے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس وجہ سے اس کے اندر صرف 2 تغیر ہے. کتنے تغیر ہیں؟ 2. یا ابدال کی صورت میں یا تسہیل کی صورت میں، یا ابدال کی صورت میں یا تسہیل کی صورت میں. ابدال کی صورت یہ ہے الآن الذکرین اللہ، یہ کس کی صورت ہے؟ ابدال کی. اور تسہیل کی صورت کیا ہے؟ الآن اللہ الذکرین. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی دوسرے حمزے میں تسہیل کریں گے، نہ حمزے کی طرح سخت پڑھیں گے اور نہ جو ہے نا گیرہ میں الف کی طرح نرم پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں 2 قسم کے تغیر ہوں گے. کتنے قسم کے تغیر ہوں گے؟ 2 قسم کے. یعنی ایک تغیر یہ ابدال کی صورت میں، دوسرا تغیر تسہیل کی صورت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟